أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم میک دعا to your رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تضرعا in humility in complete humbleness وخفیہ and secretly. دعا کے حوالے سے کل ایک اعتراض تھا وہ پھر اس کا جواب دیا گیا تھا. بعض اوقات یہ بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے بعض انسانوں کے ذہنوں میں کہ بار بار دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے. یعنی sometimes you might get mistaken that although we made dua again and again, even after supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala repeatedly, when your dua doesn't get accepted, then there is no point making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Hence many people, they completely stop making du'as to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اس شبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہی بند کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث شریف میں ابھی بیان کروں گا, اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اینڈ اٹ از فرام مستدرک آف امام حاکم اینڈ مسند احمد رحمۃ اللہ تعالی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ says the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when a Muslim, a believer makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will answer that dua in three ways or in one of the three ways. اللہ تعالی تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا. یعنی بندے کا کام ہے دعا کرنا, پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لے. One of them is that Allah subhanahu wa ta'ala immediately, straight away accepts your dua and He grants you what you have made dua for. اللہ تعالیٰ بالفور بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور بندے نے جو کچھ مانگا ہے رب اپنی شان کریمی سے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. This is one way of your dua being accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, your dua doesn't get accepted in this world. Instead, Allah subhanahu wa ta'ala stores it for you in the hereafter. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو اپنے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا لیکن اس دعا کا اجر اور ثواب بندے کے لیے قیامت کے دن تک ذخیرہ فرما لیتا ہے کہ یہ جو دعا بندے نے مانگی ہے, جس چیز کی بھی مانگی ہے, اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو اجر اور ثواب عطا فرمایا جائے گا. And the third is that Allah subhanahu wa ta'ala diverts or removes an evil from your life according to the dua which you have made to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ بندے نے جو دعا مانگی ہوتی ہے اللہ تعالی اس دعا کے برابر اگر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی سے دور فرمائے.
تو یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یعنی بندہ جب بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، اب چاہے اس کی زندگی میں ہو جائے یا اس کی زندگی کے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پارے میں آفٹر completing the construction of Kaaba Sharif, Hazrat Ibrahim alayhi salam made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wab'ath fihim rasulam, to Allah subhanahu wa ta'ala send amongst them a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, کہ یا اللہ اب ان کے درمیان اپنا رسول مبعوث فرما. And you and I know that the Rasul which Hazrat Ibrahim alayhi salam was making dua for is none other than Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, our Prophet sallallahu alayhi wasallam. And you know, when Hazrat Ibrahim alayhi salam's dua was accepted, after 3,000 years, 3,000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. یعنی ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از مجیب. مجیب means that he responds to the calls and prayers and du'as of his servants. کہ جب بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ مجیب ہے، یعنی ان کی دعاؤں کو سماعت فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. He is مجیب, but at the same time he is علیم and حکیم as well. Alim means that Allah subhanahu wa ta'ala knows better when to grant something to which of his servants. اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اپنے بندے کو کب کیا عطا فرمانا ہے. اور پھر وہ حکیم بھی ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہو. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala does with his servant is full of wisdom, full of hikmat, whether the servant understands that hikmat or he doesn't understand that wisdom. اب یہ بندے پر ہے وہ اس حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اللہ کا کوئی کام حکمت کے سے خالی نہیں ہوتا. اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ مجیب بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اور وہ ہمارا رب بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب بھی ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو اپنے بندے کو اس کی ضرورت اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس پہ رحمت فرما کے اس کی پرورش فرماتا ہے. یہ رب کی شان ہے. یعنی he will provide you according to the situation that you are in and according to your needs. جتنی نیڈ ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی، جس قسم کے حالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اتنا ہی بندے کو عطا فرماتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، when you first come out of the womb of your mother، تو کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار فرمایا ہوتا ہے. یہ رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی. بلکہ when you are still inside، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اور پرورش کا اہتمام اپنے کرم سے فرمایا ہوتا ہے. اور پھر پہلے انسان کو سخت چیزیں نہیں کھائی جاتی. he can only swallow water or liquids. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت اور نیڈ کے مطابق اس کا انتظام فرمایا ہے. اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی سخت چیز کھائے گا تو وہ نیچے نہیں جائے گی، اس کو سوالو نہیں کر سکتا، اس کو ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس پہ کتنی ہی ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں، لیکن یعنی یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ چونکہ اللہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کو یہ اس نے اب یہ جو دعا کی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس کو کب یہ جو چیز مانگتا ہے اس کو عطا فرمانی، اس کو اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. اور اس کا ایگزامپل قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ 25 پارے میں ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. And then at the end he says, إِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allahu Akbar. That if Allah subhanahu wa ta'ala was to open the doors and gates of sustenance in abundance upon his servants, what will happen? لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. People will start transgressing the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. لوگ پھر باغی ہو جائیں. اگر اللہ ان کو حد سے زیادہ عطا فرما دے تو لوگ باغی ہو جائیں. لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala provides with sustenance بِقَدَرٍ, with limits, مَا يَشَاءُ. And these limits are under the control and will and hikmat and irada of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Innahu alimun. Allah subhanahu wa ta'ala has complete knowledge of the nature of a human being. اللہ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے کیونکہ وہ تو کریٹر ہے, وہ خالق ہے, اسی نے اس کو پیدا فرمایا. اس کی طبیعت بھی اللہ نے پیدا فرمائی, اس کا دماغ, اس کا لالچ, اس کی سوچ, اس کا فکر, اس کا جو کچھ بھی ہے, یہ سب ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ایوری تھنگ از نون ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. علیم خبیر. اللہ باخبر بھی ہے, اللہ باخبر بھی ہے. علیم یعنی ایوری تھنگ از نون ٹو ہم سبحانہ وتعالی, یعنی from the past of the human beings. Khabirun, and everything is known to Allah subhanahu wa ta'ala in relation to the future of human beings. کہ انسان کا ماضی بھی اللہ کے سامنے ہے, انسان کا مستقبل بھی اللہ کے سامنے ہے. یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala knows the situation and the state of his servants before they are given sustenance, and Allah subhanahu wa ta'ala is aware of the situation and condition of his servants after they have been provided with sustenance. Alimun Khabirun, کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ رزق ملنے سے پہلے اس میرے بندے کی کیا حالت ہے, اور جب میں اس کو رزق عطا فرما دوں گا, کثرت سے عطا فرما دوں گا, تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, when they have nothing, they are always returning back to Allah subhanahu wa ta'ala, begging Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, give me this, give me that. نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں. They are doing everything they can, and once they have been provided with sustenance from Allah subhanahu wa ta'ala, once Allah subhanahu wa ta'ala opens up the gates of rizq upon them, they start ignoring Allah subhanahu wa ta'ala. پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور یہ ہم نے بڑی کثرت سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہی اللہ فرما رہا ہے, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, کہ اللہ تعالیٰ بہتر جائے. اور پھر آگے وہ قارون کا قصہ بھی دیکھیں. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, he was a beggar, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. And then one day he comes to Hazrat Musa alayhi salam, and he says to Hazrat Musa alayhi salam, you claim to be a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, why don't you make dua for me? Hazrat Musa alayhi salam نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے اس حالت میں تو ٹھیک ہے, جب اللہ نے تجھے کچھ عطا فرما دیا تو اللہ ہی کی نافرمانی کرے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج عطا فرماتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ فراست کی آنکھ بھی عطا فرما دے, جس کے ذریعے سے, جس کی برکت سے وہ آنے والے حالات کو وقت سے پہلے مشاہدہ فرما لیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, and then he was given everything. اتنا مال لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, کہ صرف خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے گھوڑوں کا ایک گروہ درکار ہوتا تھا. They would need horses to carry the keys of the treasures. اللہ اکبر. صرف چابیاں, خزانوں کی بات نہیں, خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے گھوڑوں کی ایک جماعت درکار ہوتی تھی. تو اب جب سب کچھ مل گیا اور اللہ نے پھر آگے حکم فرمایا, احسن
کما احسن اللہ الیک. Allah has done favors upon you, now do favors upon the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے اتنا فضل کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کرو, اس پہ بھی تم بھی کچھ کرو, جیسے اللہ نے احسان کیا لوگوں پہ احسان کرو. تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. استغفر اللہ لا حول ولا قوت. اللہ فخر اور غرور اور تکبر سے ہر بندے کو محفوظ فرمائے. فخر, غرور, تکبر یہ اچھے بھلے انسان کی مت مار دیتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کبھی بھی فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. all of this mal, this wealth is not from Allah subhanahu wa ta'ala, but it is because of I have knowledge and expertise and skills. یہ تو میرا اپنا کمال ہے. میرے پاس علم تھا, میرے پاس اسکل تھی, میرے پاس ایکسپرٹیز تھی, میں نے محنت کی ہے اور یہ اس لیے مجھے مال ملا ہے. اب میں مال خود کماؤں اور لوگوں پہ خرچ کروں, ہاؤ کین دیٹ بی. اور پھر آگے فخسفنا بہ وبدارہ الارض, ہی اینڈ ہز ویلتھ بوتھ اللہ سبحانہ وتعالی میڈ them to sink into the earth. اور وہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک اب نیچے ہی جاتا رہے گا, قیامت تک نیچے ہی جاتا رہے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ whenever you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, there is a wisdom when your dua is being delayed. اگر مؤخر ہو رہی ہے, تاخیر بھی ہو رہی ہے, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی کس دعا کو کب قبول فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا بھی قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.